السلام علیکم، ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول نشاط جاں۔ اس کو تحریر کیا ہے جے نکت نے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ معمول کے مطابق ان کے چھوٹے موٹے کام ختم کرنے کے بعد وہ بیڈ پر اپنے سائڈ آ کر دونوں ہاتھ کو آپس میں ملتی ہوئی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فائل کھولے غیر توجہ سے فیکٹری کا نفع نقصان دیکھ رہے وقاص ملک فائل بند کر کے اپنی شریک حیات کی طرف متوجہ ہوئے، جو جسمانی طور پر تو ان کے پہلو میں موجود تھیں لیکن ذہنی طور پر وہ بالکل غیر حاضر تھیں، جس کا اندازہ ان کے الجھے بکھرے حلیے سے لگایا جا سکتا تھا۔ ہمیشہ نسخ سے تیار رہنے والی جبین ملک 2 دن سے وہی شکن آلود کپڑے زیب تن کیے ہوئی تھی۔ بالوں کو بھی شاید 2 دن سے برش کی شکل نہیں دکھائی تھی اور یقیناً ان 2 دنوں میں انہوں نے غذا اور میڈیسن کو بھی مکمل نظر انداز کیا تھا۔ سوجی مترم آنکھیں جو وقفے وقفے سے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں، ان کے پہلے سے بھاری دل پر مزید ڈھیروں بوجھ آن گرا تھا۔ وہ بے بسی سے فائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب ہوئے۔ آپ کی یہ گریزاری، آپ کی خود اذیتی آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے جبین بیگم۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیوں مجھے ندامت کے تھا گہرائیوں میں گرا رہی ہیں؟ مجھے اپنی بزدلی کا اندازہ ہے، خدارا مجھے مزید اپنی نظروں سے نہ گرائیں۔ نہیں بن پایا میں آپ لوگوں کا مضبوط سائبہ، لیکن کیا کروں میں اب؟ وہ شکست خوردگی سے شکوہ کر رہے تھے یا اپنی بے بسی اور کم ہمتی کا تمسخر اڑا رہے تھے، یا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایسے نہیں کہیں آپ۔ ان کے شکوے پر جبین ملک نے تڑپ کر سرخ چہرہ اٹھایا۔ میں جان کر کچھ نہیں کر رہی ملک صاحب، یقین کریں میں خود اپنی ممتا کے آگے بے بس ہوں، حالات کی نزاکت سمجھتی ہوں لیکن دل نہیں ٹھہر رہا۔ وہ مارے بے بسی کے ان کے ہاتھوں میں چہرہ ٹکاتی رو دی تھی۔ وہ ہم سے بہت بدظن ہے، لیکن آج اس کی بدگمانی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور بدگمانی جائز بھی تو ہے۔ کون سندل والدین ہوں گے جو برسوں بعد واپس آ رہی اپنی متاع جاں کو خوش آمدید کہنے نہیں گئے ہوں گے، لیکن ہم آگے لفظوں نے ساتھ نہ دیا تو وہ بس شدت سے روتی دل کا غبار نکالنے لگی۔ ودود زن اس معاملے میں کتنی خوش نصیب ہوتی ہے نا، جب حد سے سوا ہو جائے درد دل کا، وہ سنبھالے نہ سنبھلے تو انہیں آنکھوں سے پانی کی صورت درد بہا اس تکلیف میں مزید شدت اختیار کرنے سے روک سکتی ہے۔ آہ یہ مرد! باغی آنسوؤں کو بھی تیزاب کی صورت جلتے دل کے زمین میں جذب کر کے اذیت دگنا کر لیتے ہیں۔ وقاص ملک بلک بلک کر رو رہی جبین بیگم کو حسرت بھری نظروں سے بس دیکھ کر رہ گئے، البتہ ضبط سے آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ آپ نادم نہ ہوں ملک صاحب، میں جانتی ہوں آپ بھی تکلیف میں ہیں، لیکن معذرت میں بجائے آپ کی طاقت بننے کے آپ کو اور کمزور کر رہی ہوں۔ وہ ندامت سے سر اٹھاتی اپنے آپ سے لڑ رہے شوہر سے مخاطب تھیں۔ طاقت تو انسان کے اندر ہونی چاہیے بیگم، اور میں ہمیشہ سے بزدل رہا ہوں۔ کوکھ اجڑنے کے ڈر سے میں نے آپ کی کوکھ ہی سونی کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی گود آباد رکھنے کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ جاتا، لیکن میں تو خود سے لڑنے سے قاصر ہوں، دنیا کی کیا بات کروں؟ وقاص ملک پھیکا سا مسکرائے۔ ایسا نہیں کہیں ملک صاحب پلیز۔ ان کے استہزائی الفاظ سے انہیں تکلیف پہنچی تھی۔ لیکن آپ فکر نہیں کریں، ایک بار وہ فارم ہاؤس پر سیٹ ہو جائے پھر ہم چاروں جائیں گے اس سے ملنے۔ وہ صورت سے روئے سخن بدل گئے تھے۔ عمیر عامر کو لانے کب جا رہے ہیں؟ کل بات ہوئی تھی، دونوں آبرو کا سن کر بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے۔ جبین بیگم نے 11 سال عمیر اور 9 سالہ عامر کا پوچھا جو بورڈنگ میں تھے۔ کوئی منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے، ہو جائیں تو پرنسپل انفارم کر دیں گے، پھر ہم بھیج دیں گے ڈرائیور۔ یہاں کون مداری بندر تماشا دکھا رہا ہے؟ وہ آخری کلاس کے بعد گراؤنڈ میں نکلی ہی تھی کہ ایک جگہ اسٹوڈنٹس کا ہجوم دیکھ بزاریت سے بڑھ آئی۔ اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، چیز انوکھی ہو نہ ہو لیکن ان کا بھیڑ انوکھا ضرور ہوتا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ کوف سے خود کلامی کرتی ہوئی اس طرف بڑھی۔ بیڑا تر جائے تیرا! بھیڑ چڑھ کر اندر گھسنے کے بعد کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مصداق امروز حمید کو گٹار کے ساتھ نبرد آزما دیکھ نجمہ کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ کو دھن بہت مدت چھیڑا تھا کمبخت نے صاحب سماعت پہلی بار میں کھو جائے، لیکن دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر یہاں نجمہ بی متاثر ہو جاتی تو ان کی لمبی ناک نہ چھوٹی ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ میرے بھائی کا ٹیلنٹ دیکھ کر جل گئی؟ نہ جانے کہاں سے بوتل کے جن کی طرح شروز چمکتا ہوا نمودار ہوا تھا۔ یہ منہ اور مسور کی دال! نجمہ نے کوف سے آنکھیں گھماتے ہوئے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ بھلے زبان سے اعتراف نہ کرو، لیکن چہرہ تو چیخ چیخ کر اندرونی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اس کے چہرے کے آگے انگلی سے دائرہ بناتا استہزائیہ بولا۔ نیلگوں وسیع آسمان تلے سبز قالین سی نرم گھاس پر کھڑے ہو، جس پر یونیورسٹی والوں نے خاصا خرچہ کیا ہے اور جو ہر اہلِ غیرے کو دستیاب نہیں،
ویسے شکل تو تم دونوں لنگور کی بھی نہیں ہے، لیکن بس بریک پر پیر رکھے ماسٹرنی جی، اور خلاصہ بتائیں، کیونکہ جلنے کی بو تو خیر پوری یونی میں پھیل چکی ہے۔ بیچ میں اسے ٹوکتے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ نجمہ کو پیر کے ناخنوں سے سر کے بال تک سلگھا گیا تھا۔ تم کدال جیسے دانتوں والے اگر اپنی بتیسی کی نمائش کرنے کو اتاولے نہ ہوتے تو میں بات مکمل کر چکی ہوتی۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ مطلب یہ کہ خدا کی اتنی عظیم نعمت ارد گرد موجود ہے، تمہارے کم از کم اسی کا لحاظ کر کے کچھ خدا کا خوف کر لو۔ تم دونوں عجوبوں نے شکل دیکھی ہے اپنی آئینے میں؟ گدھا بھی جیلس نہ ہو تم دونوں نمونوں سے۔ نجمہ تو خیر ناممکن ہی ہے۔ نک پر سے ناک چڑھاتے ہوئے اچھی خاصی عزت کر گئی تھی۔ ہائے صدقے جاؤں میں، شکل پھاپا کٹنیوں والی اور ادائیں کترینہ کیف والی۔ واہ نجمہ بی بی، آپ کے انداز! شہروز نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ تالی بجائی۔ دیکھو ماجوج تم! نجمہ انگلی اٹھا کر کوئی بھاری بھرکم دھمکی چپکانے کو تھی کہ نہ جانے کہاں سے بڑا شیطان نازل ہوا۔ اس کی انگلی مٹھی میں جکڑ کر نیچے کرتے جلتی پر تیل کے مترادف شروع ہوا۔ دیکھیے آپ مس جل ککڑی، ہم دونوں بھائی پاس ہو چکے ہیں۔ اسی خوشی میں رنگ موسیقی کی محفل سجی تھی۔ ہماری کامیابی آپ کا سیر و خون جلا دے گی، اس کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن ہماری سیلیبریشن بھی پر خصوصی طباع و معنی خیز پڑا تھا۔ نجمہ کلس کر رہ گئی۔ خیر آپ کی قیاس آرائی کی تو بج گئی بینڈ، اب آپ کی باری ہے، سو گیٹ ریڈی، کیونکہ مکرنے تو ہم اپنے باپ کو بھی نہیں دیتے اپنی زبان سے۔ کیوں چھوٹے؟ استدعائی ایبرو چڑھاتا شہروز کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا۔ نجمہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ویسے چھوٹے بات واقعی ناقابل یقین ہے یار، ہم تو ایک بھی پیپر میں نہیں لڑکے یار، اللہ کا معاوضہ ہے یہ بھی۔ وہ مصنوعی تعجب سے بولا، ذرا جھک کر نجمہ کے برابر ہوتا نہایت سنجیدگی سے جلتے توے پر بیٹھی لڑاکا طیارہ کو تیلی لگائی۔ لیکن ماسٹرنی صاحبہ کی پیشن گوئی کے مطابق تو ہمارا ایک بھی پرچہ کلیئر نہیں ہونا تھا، کیوں ماسٹرنی جی؟ وہ شرارت سے بھری آنکھیں پٹپٹاتا۔ اس وقت نجمہ کو زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا، لیکن مصلحت کے تحت بجائے ان کمینے یاجوج ماجوج کی طبیعت صاف کرنے کے وہ مٹھیاں بھینچ کر ضبط لازم ہے پر قائم رہی، کیونکہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہوئے یہ بونگی محترمہ نے بس 2 دن پہلے ماری تھی اور ساتھ اچھا خاصا انعام بھی رکھا تھا۔ دیکھو بڑے بیبی کو غصہ آ رہا ہے۔ شہروز کو مزہ آیا نجمہ کی حالت دیکھ۔ وہ تو نجمہ اپنے دام میں آپ سیاد پھنسی تھی تبھی ضبط کر رہی تھی، ورنہ اب تک دونوں بھائیوں کا حلیہ وہ بگاڑ چکی ہوتی، جیسی چیل چڑیل فطرت تھی اس کی۔ بڑے مطلب سمجھتے ہو اس بات کا؟ بظاہر اس نے امروز کو مخاطب کیا تھا، لیکن دونوں کے شریر نکاحوں کی مرکز وہ جل بھن رہی اوور سمارٹ لڑکی تھی جس نے خود اوکھلی میں سر ڈالا تھا۔ نجمہ جی آپ کو تو اپنی شرط یاد ہی ہوگی۔ بالکل یاد ہے۔ ہوگی کیا ہوتا ہے چھوٹے، یہ ٹھہری ذہین جمع فتین دوشیزہ، ان کا اگلا مشن تو مریخ ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ بل کھا کر رہ گئی۔ ویسے محترمہ مہربانی ہوگی اگر جو آپ مشن مارس پر نکلنے سے پہلے شرط کے مطابق ہر سنڈے ہمارے خلوت خانہ، آپ کی زبان میں کباڑ خانہ کو اپنے درشن دے جائیں۔ وہ کیا ہے نا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ شہروز نے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ دائیں آنکھ کا کونا دبایا۔ نجمہ کا من کیا کھولے جوتی اور کر دے دونوں کا دماغ درست، لیکن غلطی اس کی تھی، اس نے خود بے مجھے مار کے مزداق ان شیطان کے استادوں کو دعوت شامت دی تھی۔ 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب نجمہ صحن میں زونی کو کوئی ٹاپک سمجھا رہی تھی، جب یاجوج ماجوج کی جوڑی ادھر آ دھمکی۔ اس کے بعد تو دونوں کا منہ ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، اسے گلی ماسٹرنی کہہ کر چڑھاتے ہوئے، اور مد مقابل نجمہ تھی جو صاف سیدھی بات پر پھاڑ کھانے کو دوڑتی تھی، لیکن اس بات پر تو سیخ پا ہو گئی اور تیش کے عالم دماغ کو فارغ کرتے ہوئے چیلنج دیا، اگر تم دونوں نمونوں کا ایک پرچہ بھی نکل گیا تو میں ہر اتوار تمہارے کباڑ خانے کی حالت درست کرنے اپنے پیروں پر چل کر آؤں گی۔ اسی لمحے کے جوش نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ جوش تو اگر کب کا ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن اس تیش کی پاداش میں اب وہ اچھوں کا دماغ درست کر دینے والی نجمہ دونوں منحوس برادرز کی بکواس بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ اس لیے شاید کہتے ہیں جوش میں ہوش کبھی نہیں کھونا چاہیے، جوش تو ابال کی طرح آ کر چلا جاتا ہے، بعد میں ہوش آنے پر ہوش کھونے کا بھگتان بھاری پڑتا ہے۔ مراقبہ بعد میں کر لینا بی بی، ابھی تمہاری وین آ گئی ہے، جاؤ ہم بھی چلتے ہیں، آج تو پارٹی ہوگی، ہم پاس ہو گئے سارے پرچوں میں، یاہو! دونوں بھائی یاہو کا نعرہ بلند کرتے اچھلتے کودتے یہ جا وہ جا ہو گئے تھے۔ نجمہ ابھی صدمہ زدہ سی کھڑی تھی۔ اپنی دی زبان سے مکرنا تو خیر سے شان کے خلاف تھا، لیکن اس سے زیادہ کٹھن ان 2 گند پسند برادران کی جی حضوری کرنا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ چھیپ مصیبت ہے۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ کیا ہوتا اللہ انٹرمیڈیٹ کی طرح اس بار بھی ان دونوں کا 1-2 پرچہ اٹک جاتا اور میں لڑ جھگڑ کر اپنا خلاصہ کر لیتی،
لیکن نہیں، آپ نے ان عجوبوں کو سارے پرچوں میں باعزت بری کرنا تھا۔ وہ جلی بھنی بآواز بلند شکوہ کرتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کس کس کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرو گی آبرو وقاص ملک؟ انسان ہو، تھک کر نڈال ہو جاؤ گی، ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی، ذرہ ذرہ ہو کر اپنا وجود کھو دو گی۔ اس خود ساختہ جنگ سے عقل مند ہو تو دانش مندی کا ثبوت بھی دو اور لڑو بھی ان سے جنہوں نے تمہیں محروم رکھا۔ حضرت نے گاڑی مین روڈ پر چڑھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میں بخوبی جانتی ہوں۔ پہلے بھی خبردار کیا ہے، پھر کر رہی ہوں، اپنے مفید مشورے اپنے تک محدود رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں خود کا لحاظ بھی نہیں کرتی۔ وہ بنا نظروں کا مرکز تبدیل کیے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسجد کو اس کی اوقات باور کرا گئی تھی۔ میں تمہیں نہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوں نہ ڈی گریڈ، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ سکے کا ایک رخ دیکھ کر خود دوسرا رخ مت اخذ کر لیا کرو۔ کیا خبر سکے کا دوسرا رخ تمہاری سوچ کے بالکل برعکس ہو؟ اسجد اپنی تصدیق نظر انداز کرتا رسان سے بولا۔ آبرو نے ذرا سا گردن موڑ کر سادہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ڈھیٹ بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا، باز ہی نہیں آتا تھا، اتنی تضحیک آمیز رویے کے بعد بھی شاید وفادار دوست اسی کو کہتے ہیں۔ اسجد، کیا تمہاری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ نہیں استفہامیہ تھا۔ اسجد تھوڑے سے مسکرایا۔ بے شک ہے، ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بے حد سینسیٹیو آرگن بھی ہوتا ہے ہیومن باڈی میں، جسے ہم ہارٹ یعنی دل کہتے ہیں، جس کا حال آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں سے ہو رہا ہے۔ آپ خود کو مزید اذیت مت دو یار۔ اسجد نے لسانیہ سے ایک اور ناکام سی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا اس کے لفظوں نے اس کی بے پرواہی کے خول میں مقید لڑکی کے دل پر اثر کیا ہے، لیکن افسوس یہ تھا کہ یہ دل کی نہیں ضد کی غلام تھی۔ یہ ناکام کوشش وہ گزشتہ 15-16 دن سے کرتا آ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آبرو ملک اس بلا کا نام ہے جو اپنی کھال تو بدل سکتی لیکن خیال نہیں۔ اگر اس نے محفوظہ گھڑ لیا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے بچپن سے، اسے اپنے لمس اپنی محبت اور شفقت سے محروم رکھ کر، تو بس یہی اس کے لیے اس دنیا کا آخری سچ ہے۔ اس کے آگے اس نے کسی کی نہ سننی ہے، نہ خود سمجھنا ہے۔ لیکن اسجد بھی اپنی نرم طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس سے اس ماں کی گریزاری، باپ کی مشتاق و ملتجی نظریں، دونوں معصوم بھائیوں کی اپنی بڑی بہن کے لیے تڑپ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور نہ ہی اس بدتمیز لڑکی کا خود کو اذیت دینا وہ برداشت کر پا رہا تھا۔ عجیب دوراہے پر خود کو کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر آبرو کو اپنے ماں باپ کو اپنی شکل دیکھنے کے لیے ترسانا ہی تھا تو وہ امریکہ سے آئی ہی کیوں تھی، اور اگر آ ہی گئی تھی تو سامنے کرنے سے کیوں گریز آتی؟ اتنے ڈھیر سارے سوالوں کا جواب ندارد تھا۔ قسم خدا کی زونی، تمہارے دونوں بھائی اس دنیا کے کوئی اخیر ہیں، اخیر بے ترتیب مخلوق ہیں۔ توبہ توبہ، کوئی انسان اپنے ذاتی بیڈ روم کو بھی ایسا بنا کر رکھ سکتا ہے؟ تمہارے عجوبے بھائیوں کی خلوت گاہ کے درشن سے پہلے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ایسا کچھ۔ دیکھو ذرا، کوئی ایک بھی چیز ڈھنگ سے جگہ پر موجود ہے؟ ہر چیز کو اس بے پرواہی اور بے قدری سے پھینکا گیا ہے جیسے کاٹ کباڑ کو کباڑ خانے کے نظر کیا گیا ہو، بلکہ کباڑ خانہ بھینسوں کا باڑہ بھی ان یاجوج ماجوج کے بیڈ روم سے لاکھ گنا بہتر ہوگا۔ وہ آج اتوار والے دن شرط کے مطابق توان و کرہن ہی صحیح لیکن امروز شہروز کا کمرہ درست کرنے آئی تھی، اور حد سے زیادہ بکھرے کمرے کو دیکھ اس کی زبان کو ذرا سکون نہیں تھا۔ قریبی ساگوان کی لکڑی سے بنی مضبوط قد آور الماری میں ٹھوسنے کے انداز میں رکھے گئے کپڑوں کو باہر نکال کر سلیقے سے ترتیب دے رہی زونی محض ہوں ہاں پر اکتفا کر رہی تھی، کیونکہ اس کا آدھا دھیان نوٹس پر اور آدھا کپڑوں پر تھا۔ میں بتا رہی ہوں زونی، تمہارے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ جانے ہیں اپنے ان اخیر نکمے نٹھلے کاہل و آلسی بھائیوں کی دلہن دیکھنے کے۔ کسی کنگلے فقیر انسان نے مفت میں بھی اپنی لنگڑی کانی کوجی بیٹی ان دونوں کے سر نہیں منڈنا۔ لکھوا لو تم یہ بات۔ توبہ، اپنی بیوی کی تو ان دونوں نے اپنا گن صاف کروا کر ہی جان لے لینی ہے۔ تکیے کا غلاف تبدیل کرنے کے ساتھ تیزی سے بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے نجمہ بی بی کی زبان بھی فل اسپیڈ میں غور افشانی کر رہی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے نجمہ اپیا، آپ بھی تو جانتی ہیں، جب تک بھائی جان مستقل گھر رہا کرتے تھے دونوں پابندی سے نہ صرف اپنے کمرے کی بلکہ پورے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، اور نونا بھی تب پابندی سے حاضر لگاتی تھی۔ یہ تو جب سے بھائی جان نے شہر قیام کرنا شروع کیا ہے تب سے گھر میں بے ترتیبی بڑھ گئی ہے۔ اب ایسے میں اموں اور شیرو بھائیوں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پورا گھر وہی دونوں تو سنبھال رہے ہیں۔ نورا آتی بھی ہے تو محض برتن دھو کر حال کمرہ جھاڑنے تک اس کے بچوں کے رونے کی غائبانہ آواز اسے سنائی دینی شروع ہو جاتی ہے۔ زونی نے طے کیے ہوئے کپڑوں کو اٹھا کر الماری میں سلیقے سے رکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے اپنے دونوں بھائیوں کی وکالت کی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ورنہ… وہ بادل نخواسہ ناک چڑھا کر بولی۔ ورنہ کیا؟ ماں نمروز نے عقب سے بات اچک کر چیلنجنگ انداز میں ابرو اٹھایا۔ کوئی جنگل میں منگل واری
بابا جی ہو تم جو چلتے پھرتے بھوشیانی کرتے رہتی ہو، یا پھر آستانے والی نیک بھی جسے خود کے حال کی خبر نہیں ہوتی اور محترمہ لگی ہوتی ہیں لوگوں کے مستقبل کھنگالنے میں۔ شہروز نے بھی ٹکرا لگایا۔ ویسے آپ ہی تم بیٹھ جاؤ آستانے پر، قسم سے بڑا چلے گا تمہارا بزنس، بس تمہیں ساس کی چکلی بہو کے پاس اور بھابھی کی نن کے پاس کھانی ہوگی، اس میں تو تمہیں ماشاءاللہ سے ویسے ہی خوب مہارت حاصل ہے۔ ٹیپو نے دونوں کے پیچھے سے منہ نکال کر بڑی معصومیت سے مشورہ کم بہن کا دل زیادہ جلایا شریکوں کے سامنے۔ رہی صحیح کسر دونوں خبیثوں کے بروقت قہقہے نے پوری کر دی۔ اس نادر و نایاب مشورے کا شکریہ۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں میرے آستانہ میں 3 لنگوروں کی زندہ قبر بناؤں، کیا خیال ہے؟ وہ نتنے پھلا کر ہاتھ میں پکڑا تکیہ زمین پر پٹکتی شعلہ جوالہ بنی کچا چبانے کو لپکی۔ اور تم، اس کا رخ ٹیپو کی طرف تھا، تم تو اپنے ان ابلیس استادوں کے درسگاہ سے باہر ملو بیٹا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکایا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ تیز دانتوں تلے تینوں کو پیس ڈالے۔ اصل تاؤ یوسف اپنے ماں جائے پر آیا تھا، کس طرح منہ پر اپنی بہن کو چغل خور کہہ مایہ ناز خطاب سے نواز کر شریکوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ یہ لنگور کس سے کہا؟ امروز نے خطرناک انداز میں ابرو چڑھایا۔ آپ کو بے ماں آپ کے غریب ٹولے کے کوئی تکلیف؟ غریب صورت نہ ہو تو بھلا ڈرتی تھی کسی چیز سے؟ دیکھو لڑکی، معذرت، غریب شکل دیکھ کر مجھے اپنی قوت بنائی کی ناقدری نہیں کرنی۔ وہ ناگنزی بل کھاتی موٹی چٹیا پشت پر اچھالتی تینوں کو آگ لگا گئی۔ خیر حقیقت تو لگتی ہے ٹھاک کے ساتھ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ وہ نخوت سے ناز چڑھا کر تکیے کو بیڈ پر پٹکتی حساب بے باک کرتی پوچھا دینے کے ساتھ ان کی گن پسندی پر رتبہ سان تھی جو ان دونوں پر خاصا گراں گزر رہا تھا۔ نہیں محترمہ کی خوش فہمیاں تو چیک کرو، خدا نخواستہ آپ جنابہ نجمہ بی بی محکمہ بلدیہ کی چیف لگتی ہیں، جن سے ہم ادنیٰ شہری کو کالونی صاف رکھنے کے لیے اعزازی سند درکار ہے۔ شہروز مزید برداشت نہیں کر سکا تھا۔ خیر محترمہ ایک چیز واضح کر دیں ہم یہاں، آپ عالی جاں اپنی زبان درازی کی وجہ سے شرط ہاری ہیں، وہ بھی بری طرح تھی، تبھی یہ سب کر رہی ہیں، کوئی احسان عظیم نہیں کر رہی ہم پہ، اس لیے ہماری معصوم بہن کو ہمارے خلاف ورگلانے کی یا خود کو مدر ٹریسا ثابت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ بڑ بولے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ امروز نے اس کی لمبی چٹیاں کھینچ کر سرزنش کیا۔ مرو بدتمیز انسان! جواباً اس نے اٹھا کر واپس اس کی کمر پر رکھا تھا۔ ظالم عورت! امروز بے بلا اٹھا اس بے درد ضرب پر۔ خبردار، جو مجھے عورت کہا تو عورت ہوگی تمہاری بیوی، جاہل منحوس کمینہ فضول انسان۔ لفظ عورت تو نجمہ کی تلوں پر لگ کر سر پر بھجی تھی۔ زبان سنبھال کر لڑکی، تمیز سے رہو، کمر سے ہلاتا وہ بگڑا۔ تمیز کا چرن تم مجھے نہیں بیچو، اور پہلے خود جا کر اخلاقی مدرسے میں داخلہ لو۔ آیا بڑا تمیز خان کا پوتا، تمیز سے بات کرو۔ جوتی بھی نہ بات کرے میری تمیز سے تم جیسے نمونوں سے۔ وہ ناک منہ چڑھاتی وائپر اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ 2 گز کی تو اس کی زبان ہے، اللہ جانے کس کے نصیب پھوٹیں گے۔ امروز کو اس نامعلوم شخص سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہائے، آنکھیں چندیا گئیں آج برسوں بعد کمرے کو کمرے کی شکل میں دیکھ کر، ورنہ تو یہ مجھے بھی کباڑ خانہ ہی لگتا تھا ایمان سے۔ صاف ستھرا سلیقے سے سیٹ کمرہ دیکھ آنکھوں کو جیسے راحت ملی تھی۔ نجمہ آپا کے پورے 3 گھنٹے کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، اور آپ دونوں نے بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے انہیں مزید ناراض کر دیا۔ زونی نے کمرے کو گھوم گھوم کر اشتیاق سے دیکھ رہے بھائیوں کو احساس دلایا۔ کوئی احسان تھوڑی کہ اس کی جگہ شرط ہم ہارتے یا ہماری ایک بھی سپلی آتی تو دیکھنا تھا تم اپنی نجمہ آپا کی کمینگی، یہ تو اللہ مہربان ہو گیا ہم پر۔ امروز نجمہ کا احسان ماننے کو ذرا تیار نہیں تھا۔ بری بات بھائیو، صدر کی انصاف پسند نرم دل زونی ٹوک گئی۔ آج اتوار ہے، چوک پر فوڈ اسٹالز لگیں گے، عصر کے ٹائم جا کر نجمہ آپا کی فیوریٹ اسٹال سے ان کے لیے سموسہ اور کچوری لے آئیے گا، اور پلیز شکریہ بھی کہہ دیجیے گا، انہوں نے سچ بہت محنت کی ہے۔ چشمہ ٹھیک کرتی وہ حکمیہ انداز میں بولی۔ جوتی بھی نہ کرے ہماری شکریہ اس لڑاکو بندریہ کا۔ ہاں بھائی، کس خوشی میں؟ شہروز ضد کا۔ بھائیو! زونی کے انداز میں واضح تنبیہ تھی۔ امروز منہ بسور کر رہ گیا۔ ان کی چھوٹی بہن ان تینوں بھائیوں کی جان تھی، بھلے اس پڑھاکو مینا کو تھانے جی کی موجودگی میں وہ دونوں پریشان کرتے تھے، لیکن سچ یہ بھی تھا کہ وہ اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کر سکتے تھے۔ لالے، مجھ سے سرکاری ڈیزل ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں میری، گاڑی سے چل۔ فارس نے طلحہ کے ہمراہ پولیس اسٹیشن سے باہر قدم رکھتے ہی سڑک کی دوسری سائڈ کھڑی اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی۔ اف، جب سے میں نے شہر قیام کیا ہے ان دونوں کے بہت پرپرزے نکل آئے ہیں، تفصیلی علاج کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ابھی 2 قدم بھی نہیں چلے تھے کہ ہاتھ میں موجود فون پر جیسے لرزہ طاری ہوا، اور اس بے وقت زلزلے کی وجہ سے طلحہ خوب
زلزلے کی وجہ طلحہ خوب سمجھتا تھا، تبھی تیوری چڑھی۔ کیوں؟ پھر سے نہ ہونے والی تھانہ داریوں کی تصویریں بیما بایو ڈیٹا آئی ہیں کیا؟ فارس نے چٹخارے لے کر پوچھا۔ اس بار گھر جانا ہوا تو پہلی فرصت میں ان دونوں استاد ابلیس کو مزہ چکھاؤں گا، جانے عذاب میں ڈال دیا ہے۔ وہ واٹس ایپ نوٹیفیکیشن میں فوٹوز کے انبار دیکھ دونوں فساد کی جڑوں پر ٹھیک ٹھاک تپ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، دکھا تو ذرا، میں بھی تو دیکھوں آج کی اپڈیٹ۔ زندگی سے بھرپور کہکا لگاتا طلحہ کو چھیڑنے کی غرض سے اس کی طرف جھکا۔ زیادہ شوخا نہ ہو، اس نے فون فوراً پیچھے کرتے ہوئے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں جرائم بڑھتا جا رہا ہے اور ذمہ داران خاموش ہیں۔ بھائی جب آپ خود مجرم کو اتنے آسان ذرائع مہیا کریں گے تو جرم بڑھے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اب بتاؤ، جس سے شادی کرنا ہے ایک بار دیکھ کر بھی کر سکتا ہے نا؟ لیکن نہیں، لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے لڑکی کی تصویر بیما فیملی ڈیٹیل ہر اہل غیرے کی موبائل پر سینڈ کرنا، پھر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سسٹم اینڈ سوسائٹی کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ڈسکسٹنگ۔ کاپی آل کر کے تمام فوٹوز کو بنا دیکھے ڈیلیٹ کرتا، فون واپس جیب میں رکھتا وہ تعصب سے بولا۔ کیا کریں یار، ہماری مشرقی عوام کا المیہ ہی یہی ہے، ایک طرف خود جرم کو آسان بناتے ہیں، دوسری طرف جرم ہو رہا ہے کا رونا روتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ کتنے بلیک میلنگ کیسز سائبر کرائم برانچ والوں کو نہیں ملتے؟ اب کیا سب احمق لڑکیاں خود اپنی تصویریں بھیجنے کی حماقت کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسے ہی بہت سے مواقع خود ہماری سوسائٹی ان گھٹیا لوگوں کو فراہم کرتی ہے جس کا انہیں احساس ہی نہیں۔ فارس نے بھی تائید کی۔ خیر یہ سب چھوڑ، یہ بتا چھوارے کب کھلا رہے؟ مین روڈ کی طرف بڑھتے ہوئے شرارت سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سامنے دیکھ اور بکواس نہ کر۔ نہیں میں سیریس ہوں یار، تیرے گھر کو خاص کر زونی کو ایک عورت کی وجود کی سخت ضرورت ہے۔ وہ برسوں سے ہے، آج کوئی نئی ضرورت نہیں برآمد ہوئی۔ اب بچپن سے زونی کی زندگی کی یہ کمی میں پوری کرتا آ رہا ہوں۔ باقی رہی بات شادی کی تو میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بس تیرا ہی ایک ارادہ نہیں، باقی سب تو کمر بستہ لگ رہے ہیں۔ فارس کا اشارہ گزشتہ ایک ہفتے سے رقیہ دادی کے زیر قیادت طوفانی رفتار سے شروع ہوا مہم مشن تھانہ دار کی شادی کی طرف تھا۔ روزانہ امروز، شہروز، نجمہ اور ابرار حمید کے نمبر سے طلحہ کو کم از کم 2-3 تو لازمی فوٹو بیما بایو ڈیٹا واٹس ایپ پر موصول ہوتی تھیں، جنہیں وہ بنا دیکھے ڈیلیٹ کر دیتا، لیکن فارس فرض سمجھ کر اس کی کلاس لگاتا تھا اور طلحہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس سلسلے کو بسم اللہ کرنے والے اپنے دونوں فسادی بھائیوں کی گردن مروڑ دے۔ اس چل پڑے سلسلے سے وہ ناک تک عاجز تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ رقیہ دادی کو منع نہیں کر سکتا تھا، ورنہ لمبی چوڑی تقریر سننی پڑتی۔ اس کا انتظام جلد کرنے کا ارادہ ہے، فکر نہیں کر تو، وہ چبا کر بولا۔ ناشکرا ہی رہنا تو ہمیشہ، اتنے پیارے اور خیال کرنے والے بھائی ملے ہیں نصیب سے، لیکن تو ہے ہی ناقدرہ انسان۔ قصداً مصنوعی آب بھرتا وہ کمینگی سے مسکرایا۔ طلحہ کے دانت پیسے پر ادھر ہنس اٹھاتی تقریر جاری تھی۔ بتاؤ بھلا اس نفسا نفسی کے دور میں کون کس کا سوچتا ہے؟ اور تیرے بھائی ہیں کہ پوری ذمہ داری سے روزانہ درجنوں کی حساب سے فوٹو سینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی پوری چوکسی سے بایو ڈیٹا کے ہمراہ۔ اپنی بکواس بند کر ورنہ پبلک پلیس کا میں بالکل بھی خیال نہیں کروں گا۔ چابی لے کر گاڑی کی طرف بڑھتے وہ دھمکانا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ دھڑام! طلحہ! ابھی وہ گاڑی سے چند قدم دور ہی تھا کہ فضا دھماکے کی آواز سے دہلی ساتھ فارس کی دل خراش چیخ۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔